قال تعالى في مقام آخر فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عرفہ و بالا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، خصوصاً مسلمان کو، مومن کو ایسے کلمات بولنے سے نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارک سے منع فرمایا ہے کہ انسان ایک کلمہ بولے اور وہ جنت کے قریب ہو، لیکن مشرق و مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس قدر جنت سے دور ہو جائے اور وہ جہنم میں چلا جائے۔ تو یہ کلمات، یہ محاورے، ایسے جملے کہ جو شرکیہ عقائد کی عکاسی کرتے ہیں، لیکن ان میں کچھ جملے ایسے بھی ہیں کہ جو ہمارے اپنے ایمان پر ضرب لگاتے ہیں اور ایمان ختم کر دیتے ہیں۔ ان میں ایک جملہ یہ ہے، ہم اکثر ہی کسی سے مایوس ہوں یا کسی کی برائی بیان کرتے ہوئے مبالغہ آرائی کر رہے ہوں یا اس کی برائی بیان کرتے ہوئے ذاتی عداوت کو سامنے رکھ لیں تو ہم یہ جملہ بولتے ہیں کہ اسے اللہ نے معاف نہیں کرنا، وہ تو اتنے ظالم ہیں، ان کی بخشش نہیں ہونی۔ کوئی بندہ یہ بات کرے کہ آپ ان کو جانتے ہیں اور ان کی اصلاح کے لیے کبھی آپ ان سے ملے ہیں، تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ ان کے دلوں میں مہریں لگ چکی ہیں، یہ بدلنے والے نہیں ہیں، ان کے نصیب میں تو ہدایت ہی نہیں ہے، ہم نے بہت سمجھا لیا ہے، انہوں اللہ نے معاف ہی نہیں کرنا۔ اب یہ جو باتیں اور جملے ہیں یہ ہم اکثر کسی کے بارے میں استعمال کر دیتے ہیں، اور اسی طرح اگر ہماری کسی سے نفرت و عداوت زیادہ ہو جائے تو ہم یہ بات بھی کہہ دیتے ہیں، کسی کو چاہے مذاق میں کہیں چاہے سنجیدگی میں کہیں، اور جا یہودی تو منافق ہے، فلاں بندہ تو منافق ہو گیا ہے، اس کی عادتیں دیکھو منافقوں والی ہیں، وہ تو منافق ہے، یا کسی پر مشرک یا کسی کو کافر کہہ دینا، یعنی جو کلمہ پڑھتا ہے۔ اب یہ ہمارے اندر، یعنی ہم عامت الناس جو ہیں، ہمارے اندر یہ روش عموماً پائی جاتی ہے کہ ہمارا کسی سے واسطہ پڑے اور ہمیں وہاں سے شکست ہو، بالخصوص دعوت کے میدان میں، تو ہم ان پر یہ مہر لگا دیتے ہیں، یہ بات کر دیتے ہیں۔ اب یہ بات کس قدر خطرناک ہے ہمارے لیے، ہمارے ایمان کو ضائع کرنے والی ہے۔ پہلی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ غزوہ احد کے موقع پر دشمنان اسلام کے خلاف صف بستہ ہیں، لڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فتح دی، لیکن اس کے بعد یہ منتشر ہو گئے، اور اس کے بعد جنگ کا ایک پاسا پلٹا اور یہ مسلمان دوبارہ سے آزمائش کا شکار ہوئے، تو ہمارے نبی کریم علیہ السلام زخمی ہو گئے۔ آپ نے ایک جملہ کہا، حالانکہ آپ تو رؤوف الرحیم پیغمبر ہیں، آپ نے تو پتھر کھا کے کانٹے بچھانے والوں کو، مارنے والوں کو بھی معاف کیا اور ان کے لیے بھی ہدایت کی دعائیں کی،
مگر آپ ان کے لیے ایک جملہ بولتے ہیں، آپ نے کہا کہ ایسی قوم بھلا کیسے فلاح پا سکتی ہے، کامیاب ہو سکتی ہے کہ جو اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کرے۔ فلاح اور ہدایت وہ ان کے نصیب میں نہیں ہے۔ یہ بات اللہ رب العالمین کو پسند نہ آئی۔ اللہ رب العالمین نے فوراً کہہ دیا کہ آپ نے یہ بات کیوں کہی؟ ہدایت تو اللہ دینے والا ہے، آپ نے یہ کیوں کہا کہ وہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں کہ جو اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کرے؟ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی یہ مہر لگانے کا اختیار رب نے نہیں چھوڑا کہ آپ کہہ دیں یہ مومن ہے اور ایک کو کہہ دیں یہ کافر ہے یا مشرک ہے یا منافق ہے۔ ہاں، اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے جو آپ کو خبر دیں اور آپ جن کے نام بتا دیں، آپ جن کے بارے میں کہہ دیں، تو اللہ رب العالمین ان کے بارے میں یہ بات ثابت کر دیتا ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ جیسے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یہ لقب دیا سر رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا رازدان ہے۔ اللہ نے کچھ نام بتا دیے کہ کون کون منافق ہیں، جہنمی ہیں، نام اللہ کے نبی نے انہیں بتا دیے اور انہیں کہا کہ راز میں رکھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ان سے پوچھا کرتے تھے کہ مجھے نام تو نہ بتاؤ، راز میں ہے، بس اتنا بتا دو کہیں عمر کا نام ان میں تو نہیں، کہیں یہ نہ ہو میری محنتیں ایک سائٹ پہ رہ جائیں، کوئی ایسا عمل ہو اور میرا ایمان کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ جو نام اللہ تعالیٰ نے بتا دیے۔ اب دیکھیے غزوہ احد کے موقع پر کتنے لوگ ایسے تھے، مسلمانوں پہ جو دوبارہ حملہ ہوا وہ کرنے والے کتنے ایسے تھے کہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے اور جلیل القدر صحابہ تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جو اس لشکر کو پلٹ کر لائے تھے، آپ بعد میں اسلام کے سپہ سالار بنے اور بہت ساری فتوحات اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرما دی۔ یعنی جب تک کوئی بندہ زندہ ہے آپ اس پر فتویٰ نہ لگائیں، اور جو فوت ہو گیا کلمہ پڑھنے والا ہے تو معاملہ اللہ کے سپرد چھوڑیں، اور اگر آپ کافر مشرک اس حالت میں مرا ہے تو پھر اس کے لیے ہمارے پاس کوئی کلمات خیر نہیں ہے۔ لیکن جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے اور ہم اسے یہودی، منافق، کافر اس طرح کے ٹائٹل دے کر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ اب یہ کہنے کے تو ایک جملہ ہے، ہماری بات سن کر کوئی بندہ یہ مہر لگا دے کہ آپ نے صحیح کہا، واقعتاً وہ منافق ہیں، آپ نے صحیح کہا، واقعتاً وہ مشرک ہیں، کافر ہیں، ہماری بات پر کوئی مہر لگا دے، ہماری تائید کر دے۔ اب یہ جملہ کتنا خطرناک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من قال لأخیہ یا کافر، جس نے اپنے بھائی سے کہا اوے کافر، بھائی سے مراد یہاں پر مسلمان بھائی، رشتے سے مراد اسلام کا رشتہ، یہاں پہ تعلق سے مراد وہ تعلق ہے کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرتو ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، مجھے لوگوں سے لڑائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، میں لڑائی کروں حتیٰ کہ وہ یہ بات کہہ دیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان پر کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ جب وہ یہ کام کریں گے فرمایا انہوں نے مجھ سے مال بھی بچا لیا، عزتیں بھی بچا لی، اب یہ اسلام کی حدود میں آ گئے، اب ان سے لڑائی کرنا جائز نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے، نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے، یہ رشتہ جو آ جاتا ہے اس رشتے میں، جو اس تعلق میں آ جاتا ہے، فرمایا اس تعلق دار کو کہا، کلمہ پڑھنے والے سے کہا یا کافر، اوے کافر، اوے منافق، اوے مشرک،
ایسے کہہ دیا فقط باء بہی احدہما، اب دونوں میں سے موقع پر ایک بندہ پکا کافر ہے، ایک بندے پہ کفر لوٹ گیا ہے۔ اگر وہ بندہ واقعتاً اللہ کی کتاب میں کافر ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ نہیں ہے، اس کی وہ روش بدل گئی ہے، کلمہ پڑھنے والا، گناہ تھا اس کا اور اسے توبہ کی توفیق مل گئی، وہ توبہ تائب ہو گیا، خاتمہ اچھا ہو گیا، اب یہ جو بندہ ہے یہ قیامت والے دن بری ہے اور اسے کافر کہنے والا کافر ہو چکا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے، کسی بندے سے اس طرح مخاطب ہونا، اسے کافر کہنا اور اسے مشرک کہہ دینا، بولنے میں تو یہ جملہ ہے، لیکن یہ بتائیے یہ کس قدر خطرناک جملہ ہے کہ انسان یہ بول کر دراصل غصہ تو ٹھنڈا کر لیتا ہے مگر اپنے ایمان کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی یہ جو حدیث ہے، امام بخاری رحمہ الباری صحیح البخاری میں بہت مقامات پر لے کر کے آئے، انہوں نے اس حدیث سے بڑے مسئلے ثابت کیے۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں اور یہ ان کے گھر کے درمیان میں اور مسجد کے درمیان میں ایک نالا گزرتا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں جب یہ نالے چلتے ہیں تو بندوں کو بھی بہا کے لے جاتے ہیں۔ برسات کے موسم میں یہ نالا بڑا تیز چلتا تھا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آئے کہ میں اس موسم میں آپ کی مسجد میں نماز کے لیے حاضری نہیں دے سکتا، آنکھیں بھی کمزور ہیں، آنکھوں کا بھی مسئلہ ہے، بینائی بھی زیادہ نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ ہمارے محلے میں میرے گھر میں ایک جگہ کو میں خاص کرتا ہوں، مسجد بنا دیں جہاں ہم نماز کروایا کریں، جماعت کروایا کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ مسجد بنانی ہے، افتتاح آپ نے کرنا ہے۔ کتنی پیاری ڈیمانڈ کہ آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیں، نماز آپ پڑھائیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے وعدہ کر لیا۔ آپ ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دن چڑھا، سورج بلند ہوا، آپ نے کہا وہ چلتے ہیں اس کے گھر میں۔ آپ گئے، وہاں پہ جا کے سب سے پہلے پوچھا کہ نماز کدھر ادا کرنی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ گھر کا حصہ ہے، اس کو ہم مسجد بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹھیے، ضیافت کریں۔ آپ نے کہا پہلے نماز پڑھیں گے، تو آپ نے نفل نماز کی امامت کروائی، انہوں نے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے وضو کیا، وہاں پہ نماز پڑھائی، اس مسجد کا باقاعدہ افتتاح کر دیا، اور اتنے میں علاقے میں شور پڑا کہ اللہ کے نبی فلاں شخص کے گھر میں تشریف لائے ہیں۔ یہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے مسلمان کہ اللہ کے نبی ہماری بستی میں، ہمارے محلے میں آئے ہیں، سب اس کے گھر میں جمع ہو گئے، آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، زیارت ہو رہی ہے۔ اب اتنے میں ایک بندے نے آواز دی، این مالک، مالک کدھر ہے؟ مالک ابن دخیشن کا بیٹا۔ اب یہ کسی بندے کو اس حدیث سے تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ مالک کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ خاص تھا، اس کا علاقے میں کوئی نام بھی ہوگا، کوئی کام بھی اچھا ہوگا، اور جو بندے کا کسی کا نام ہوتا ہے، نام لیا بھی اسی کا جاتا ہے، لوگوں میں نام لیا کہاں ہے؟ ایک بندے نے آواز دی، وہ تو منافق ہے، وہ لا یحب اللہ و رسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب مجمع سے ایک بندے کا ذکر سنا کہ اس نے نام لیا، دوسرے کا کومنٹ سنا کہ اس نے تبصرہ کیا، آپ نے فوری روک دیا، لا تقل الا تراہ وہو یقول لا الہ الا اللہ، کیا تو دیکھتا نہیں وہ زبان سے کلمہ پڑھتا ہے؟ خبردار اسے یہ نہیں کہنا وہ منافق ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، جس کی گواہی آمینہ کے لال پیش کر دیں، اس بندے کی عظمت کے بھی کیا کہنے۔ آپ نے فوراً کہا لا تقل، منافق کیوں کہتا ہے؟ ہاں تو نے کوئی گناہ دیکھا ہوگا، جرم دیکھا ہوگا، اس کے منافقوں کے کوئی ساتھ کوئی تعلق دیکھے ہوں گے، کوئی میل جول کاروبار بزنس دیکھا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے تو بندے کو بڑے عذر دیے ہیں، اللہ عذر بھی دیتا ہے، معاف بھی کرتا ہے،
وہ بند گلی میں لا کے کھڑا نہیں کرتا، وہ تو موت کی آواز جب تک حلق سے نہیں آ جاتی یا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا تب تک اللہ رب العالمین نے بندے کو توبہ کی اجازت دی ہے، اس کے لیے چانس رکھا ہے کہ وہ زندگی میں توبہ کر سکتا ہے۔ تو اسے منافق کیسے کہتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے آپ سے سوال کیا گیا، وَالشَّمْسُ لِمُسْتَقَرٍ لَهَا، اللہ کے نبی یہ جو سورج کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ سورج کی ایک ٹھہرنے کی چلنے کی جگہ ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سورج روزانہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، یہ اللہ کے عرش کے نیچے چلتا ہے، جب شام ہونے لگتی ہے یہ سجدہ کرتا ہے اور سجدہ ریز ہونے کے بعد یہ اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے، یا اللہ مجھے آگے اجازت دے دے۔ فرمایا اسے اجازت اللہ روزانہ دیتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، کہا ایک دن اللہ اسے اجازت نہیں دے گا، وہ دن ہوگا کہ جب اس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا اسے مشرق میں آنے کی اجازت نہیں ملے گی، پھر اس کے بعد قیامت ہے۔ روزانہ سجدہ کرتا ہے اللہ کے عرش کے نیچے۔ اور ایک بندے نے ایک دن سوال کی، اللہ کے رسول یہ سورج جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ بھی رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، جب سورج غائب ہوتا ہے رات آتی ہے، سورج کدھر جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے الٹا یہ سوال کیا، تم یہ بات بتا دو کہ جب سورج آتا ہے تو رات کدھر جاتی ہے، جب رات آتی ہے تو سورج کدھر جاتا ہے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ کے فیصلے اور اس کے کام ہیں، اس کے بارے میں اب اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں، میرا موبائل، میرا انٹرنیٹ، ہمارے سیٹلائٹ ہمیں ایک وقت میں بتا رہے ہوتے ہیں ادھر ہم جمعہ پڑھا رہے ہیں اور امریکہ میں لوگ رات کو سو رہے ہیں، ادھر میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، وہاں پہ تہجد کے کومنٹ لوگ فیس بک پہ سٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو آج کا زمانہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ سورج ایک طرف غروب ہوتا ہے تو اگلی طرف طلوع ہوتا ہے، وہ تو 24 گھنٹے کام پہ لگا ہے۔ اور اس آیت میں علماء نے یہ بھی کہا کہ سورج ہمیشہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہے، وہ جتنا بھی کام کر رہا ہے سجدے کی حالت میں کرتا ہے، اسے اللہ اجازت دیتا ہے، وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اجازت ملتی ہے، پھر مشرق سے آتا ہے، جب اجازت نہیں ملے گی تو مغرب سے آئے گا۔ یہ کوئی اچھا وقت نہیں ہوگا، توبہ کا دروازہ بند ہوگا اور یہ قیامت کا الارم ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے تب تک توبہ کی اجازت رکھی، تو ہمیں اس بات کا حکم قطعاً اجازت نہیں دی کہ ہم کسی کو کہیں اور یہودی اور منافق۔ لوگ مذاق میں بھی پروگرامز کامیڈی پروگرام میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ایسی باتیں کر دیتے ہیں، یہودی کہہ دیتے ہیں۔ کسی بندے کو کافر، مشرک، منافق یا یہودی کہنا یہ اپنے ایمان کو ضائع کرنے والی بات ہے، ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں اس بات کا حکم دیا، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، تم اپنے آپ کی صفائی پیش نہ کیا کرو، تم اپنے آپ کو پاک نہ پیش کرو، تم یہ دعویٰ نہ کرو کہ میں بڑا نمازی، میں بڑا تہجد گزار، تھوڑا سا دین کا کوئی نیکی کا کام کر لو تو جگہ جگہ پہ بیان نہ کرو، اپنے آپ کو ان کاموں کی بنیاد پر متقی پرہیزگار نہ سمجھو۔ ہوا اعلم بمن اتقى، وہ سب سے زیادہ جانتا ہے کہ تقوی والا کون ہے، کس کے دل میں کیا چل رہا ہے، وہ زیادہ جانتا ہے کس کا ایمان، کس کا خاتمہ ایمان و اسلام پہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء، ان لوگوں کی طرف بھی دیکھیے، کیا نہیں دیکھا آپ نے جو ہر وقت اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ وَلَا يُسْلَمُونَ فَتِيلًا، قیامت والے دن اللہ ان پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔
انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اب یہ پاک کرنے سے کیا مراد ہے؟ پاک کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ بیٹھے اور وہ اس گھمنڈ میں مبتلا ہو جائے کہ مجھ سے اچھا حاجی کوئی نہیں، حج ہے تو میرا، روزہ ہے تو میرا، نماز ہے تو میری، توحید ہے تو میری، اور اپنے علاوہ ہر ایک کو حتیٰ کہ کلمہ پڑھنے والوں میں بھی نقص نکالے، عیب نکالے، کافر سمجھے، اپنے آپ کو پورا پورا سمجھے، تو اللہ کہتا ہے ایسا نہ کرو، بل اللہ یزکی من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ دوسرے مقام پہ کہا ہوا اعلم بمن اتقی، لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اجر اس نے دینا ہے، اسے پتا ہے کون زیادہ تقوی والا ہے۔ تو یہ کہنا اسے اللہ نے معاف نہیں کرنا، ان کے تو دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں، وہ نہیں بدلنے والے، وہ معافی ان کے نصیب میں نہیں ہے، انہیں ہدایت نہیں ملنی۔ اگلی بات کریں آپ، بھئی آپ کون ہوتے ہیں ایسی بات کرنے والے؟ میں کون ہوتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، آپ نے فرمایا ایک آدمی نے ان رجلا قال، ایک آدمی نے کہا ایک بندے کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم، لا یغفر، نہیں معاف کرے گا اللہ فلاں بندے کو۔ اللہ رب العالمین بھی جلال میں آ گیا، اللہ نے کہا تو میرے فیصلے پر، میری تقسیم پہ ہاتھ ڈالتا ہے، میری رضا، میرے اختیارات کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے اعلان کیا کہ فلاں بندے کے لیے تو نے کہا اسے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، جا میں نے اسے معاف کر دیا ہے، تیرے عمل تباہ کر دیے ہیں، اب بات کر۔ اور ایک اور حدیث سنن نسائی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں ان دو بنی اسرائیل کے لوگوں کا ذکر کیا کہ جن کی آپس میں بڑی تعلق داری، بڑی محبت دوستی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا ایک گمراہ تھا، گناہ پہ گناہ کرتا، اور ایک آدمی وہ تھا کہ جو نیکیوں پہ نیکیاں کرتا تھا۔ اب یہ دونوں کے عمل کا فرق تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ ایک دن جو نیک آدمی ہے اس نے سمجھایا، اس نے کہا بھئی گناہ کم کر، اکثر ذنبک، کم گناہ کیا کر، ہدایت پر آ، نیکی کے راستے پہ آ۔ ایک بار کہا اس نے نہ سنی، دوسری بار کہا اس نے نہ سنی، تیسری بار یہ پھر سختی سے پیش آیا، اپنے گناہ کم کر، نہیں تو سن لے میں تجھے کہتا ہوں کہ اللہ نے تجھے کبھی معاف نہیں کرنا، تجھے کبھی ہدایت نہیں ملتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسی وقت یہ بنی اسرائیل کے دونوں بندوں کو موت عطا کر دی، ان کی روحیں قبض کی، ان کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے اختیارات پہ تو بات کرنے والا ہے، فیصلہ تو میرے ہاتھ میں ہے، یہ میں نے فیصلہ کرنا ہے کون کدھر جائے گا، منصف جج میں ہوں، اور تو نے کس طرح یہ بات کر دی اس کے گناہ دیکھ کر۔ اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ بھئی تو میرے اوپر کوئی رقیب اللہ نے تجھے مسلط نہیں کیا ہوا کہ تو میرا ہی محاسبہ کرے، جاؤ میں نہیں گناہوں سے باز آتا۔ یعنی اس کا کتنا تشدد بڑا رویہ تھا، اور یہ نیک آدمی غصے میں آیا، مایوس ہوا، دعوت کو چھوڑا، فتویٰ دے دیا تجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میرے رب کو جلال آیا، دونوں کو کھڑا کیا، کہا تو یہ بات کرنے والا ہے، میری تقسیم پہ ہاتھ ڈالنے والا ہے، میں نے تجھے معاف نہیں کرنا۔ اس کو اللہ نے جنت عطا کر دی۔ اس بندے کو اس جملے پر اللہ رب العالمین نے اعمال تباہ کر کے دوزخ میں بھیج دیا۔ اب یہ جملہ میں کتنی آسانی سے کہتا ہوں، اب اس حدیث سے ہمیں دو باتیں اور ملتی ہیں۔ نمبر ایک، کسی کو دعوت دیں تو اخلاق سے دیں، پیار سے دیں۔ پتھر پہ پڑنے والا قطرہ 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 سوراخ کر دیتا ہے، اور ایک دم 2 گھنٹے کے لیے پائپ چلا دو، وہ پتھر کی میل تو صاف کر دے گا، اس کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ اس بندے کے حدیث میں الفاظ ہیں کم کر گناہ، کم کر گناہ۔ اور وہ جلال میں آیا، اس نے کہا اللہ نے تجھے مجھ پر رقیب مسلط کیا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہی، انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر،
اے نبی آپ کا کام ان کو نصیحت کرنا ہے، آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں، آپ کا کام سمجھانا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا آپ اس کو سمجھائیں، کیونکہ ایک ہے نصیحت کرنے والا، ایک ہے فیصلہ کرنے والا۔ کام فیصلے کا میرے پاس ہی نہیں ہے تو میں فیصلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر نصیحت نہیں ہوتی تو نہ کرو، فیصلہ کیوں دیتے ہو؟ اگر دو گے تو یہ نقصان ہے۔ کسی کو یہ جملہ کہنا کہ ہدایت تمہارے نصیب میں نہیں ہے، تمہیں اللہ نے نہیں معاف کرنا، گناہ کتنے بھی سخت کیوں نہ ہو، جب وہ معاف کرنے پہ آتا ہے وہ تیری اور میری عداوتیں نہیں دیکھتا، وہ اپنی 90 گنا زیادہ رحمتیں محبتیں دیکھتا ہے، اور وہ ایک لمحے میں معاف کر دیتا ہے۔ وہ خالق و مالک ہے، وہ کر بھی دے معاف، اس میں کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام کی یہ روایت بھی صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا ایک آدمی اتنے گناہ کیے، گناہ کرتے کرتے مایوس ہو گیا، موت کا وقت قریب آیا، اولاد کو جمع کیا، کہا کہ جب میری موت واقعہ ہو جائے مجھے دفن نہ کرنا بلکہ مجھے جلا دینا، میری راکھ بہا دینا، پانیوں میں بہا دینا، پرندوں کے آگے ڈال دینا، ہوائیں اڑا کے لے جائیں۔ اس کا تصور یہ تھا کہ جب جل جاتا ہے بندہ راکھ بن جاتا ہے اور وجود ختم ہو جاتا ہے، میں بکھیر دیا جاؤں گا، پھر تو میرا وجود باقی ہی نہیں رہے گا۔ تو یہ کام اس کے مرنے کے بعد اولاد نے کر دیا، اللہ نے یہ راکھ اپنے حکم سے جمع کی، اس کو دوبارہ زندہ کیا، اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے ایک ہی سوال کیا، او میرے بندے تو نے یہ ایسا کیوں کیا؟ تو مایوس کیوں ہوا؟ تو نے جلانے کی وصیت کیوں لکھی؟ ایک ہی جواب آیا، یا اللہ مجھے تیرا ڈر لگ گیا، تیرا ڈر میرے دل میں آ گیا۔ میرے اللہ نے کہا اچھا اگر تو مجھ سے ڈر گیا تھا جا، میں نے تجھے معاف کر دیا، جنت میں داخل کر دیا ہے۔ وہ تو کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کوئی ڈر تو پیدا کرے، اسے دو جنتیں ملیں گی، ایک بھی نہیں، اور وہ جنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین، مرلے دو مرلے کی نہیں، کنال دو کنال ایکڑوں کی نہیں، زمین و آسمان کے برابر اس کی چوڑائی ہے، اتنی بڑی جنت۔ اور ڈرنے والا، گناہ چھوڑنے والا صرف ایک بات پر کہ آج پیسہ کما لوں گا، مال بنا لوں گا، حلال حرام کی تمیز نہیں کروں گا، جانا تو قبر میں ہے، ساتھ کچھ نہیں ہوگا، اس کو کیا جواب دوں گا؟ ہر برائی ہر گناہ سے ڈر گیا۔ اللہ کہتا ہے ایک نہیں دو جنتیں لے گیا، میں نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، دو جنتوں کا میں نے وارث بنا دیا ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ معاف کرنے پہ ہے تو کر دیتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام آپ ایک دن تشریف لائے، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں یہ فوت ہو گئے۔ آپ علیہ السلام گھر میں آئے، آپ نے تعزیت فرمائی، تو ان کی جو بیوی تھی انہوں نے کہا اے ابو الصائب عثمان، اللہ کی رحمتیں ہو تجھ پر، میری گواہی ہے کیا ان اللہ اکرامہ کا، گواہی دیتی ہوں اللہ نے تجھے بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فوری طور پر اسے روک دیا۔ آپ نے کہا وما یدریک، کیا واقعی تو جانتی ہے، پکی خبر ہے تیرے پاس کہ اللہ نے اسے بڑے مقام و منصب سے نوازا ہے تیرے پاس پکا ثبوت؟ وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے کہا اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، چونکہ جو عثمان تھے بڑے نیک تھے تو میں نے اس امید پر کہہ دیا، یقین سے کہہ دیا، اللہ نے اس کی بڑی عزت کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے اسے منع فرما دیا۔ آپ نے کہا نہیں، جو بھی بندہ دنیا سے جاتا ہے اس کی حسنات، اس کی نیکیاں، اس کے تعلق، یہ صحابی رسول تھے عثمان، اللہ کے نبی کی زندگی میں گئے، جنازہ بھی آپ نے پڑھایا، مگر نصیحت کیا کی؟ کہا سنو، جو بھی دنیا سے نیک آدمی بھی جائے
پکا فتویٰ دینے کی تمہارے لیے یہ اجازت نہیں، تم کہہ دو وہ بڑا ہی اللہ نے اس کے ساتھ یہ کام کیا، وہ تو جنتی ہے، ہاں میں نے کہہ دیا بس وہ جنتی ہے، وہ جنت میں چلا گیا، کہ ایسی بات کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد پھر میں نے کسی کو بھی پاک صاف نہیں کیا، میں نے کسی کے بارے میں بھی ایسے کلمات نہ کہے، لیکن دل میں خیال تو آیا کہ میرا خامن تو بڑا ہی نیک تھا، وہ تو بڑا ہی صحابی رسول تھا، متقی تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے پکی بات کہنے سے روک دیا۔ کہا میں رات سوئی، میں نے خواب دیکھا، خواب میں کیا ہے؟ اس کے لیے ایک چشمہ جاری تھا، چلتا ہوا دریا تھا، چشمہ تھا، میں نے یہ خواب اللہ کے نبی کو سنایا، آپ نے کہا یہ اس کا عمل ہے، تھوڑا نہیں، بہت کم نہیں یا زیادہ نہیں، چلتا ہوا دریا ہے، یہ اس کا عمل ہے، اللہ نے اس کا عمل تجھے دکھا دیا ہے۔ اب یہ دیکھیں ہمارے یہاں ایک ٹرم یہ بھی بولی جاتی ہے کسی نیک آدمی کے بارے میں، کوئی شہید ہونا تو ہم اسے کہتے ہیں وہ شہید ہے، میرا بھائی، میرا دوست، میرا رشتہ دار، میرا فلاں فوج میں تھا یا یہ تھا، وہ شہید، لفظ لکھتے بھی ہیں تو شہید۔ اب یہ بات کہنا کہ وہ شہید ہے، وہ جنت کا مالک ہے، نام صرف کرنا کسی کو، یہ بھی درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہمارے ساتھ کوئی بندہ 24 گھنٹوں کا نمازی، ہماری مسجد کا تہجد پڑھنے والا، بڑا ہی نیک آدمی، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جنتی ہے، اللہ نے اسے جنت دے دی، یہ میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے، میرے رب نے مجھے بتایا نہیں ہے۔ کہنا کیا ہے؟ ہر بات جملے میں انشاءاللہ، اور ہر کام اللہ کے سپرد کریں، بھئی وہ فلاں شہید ہو گیا، انشاءاللہ وہ شہید ہے، اگر اللہ نے چاہا فلاں بندہ دنیا سے چلا گیا، گواہی دیتا ہوں بڑا نمازی متقی تھا، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو وہ جنتی ہے، اگر اللہ نے چاہا اس کے ساتھ اللہ اچھا معاملہ کر رہا ہے، یعنی اللہ کے سپرد یہ معاملہ کر کے پھر ہمیں بات کرنے کی اجازت ہے۔ اور اس کے اندر ایک اور بات کہ جو کسی کے بارے میں ایسا فتویٰ غلط دینا کہ اسے اللہ نے معاف نہیں کرنا، یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین معاف کرنے پہ آئے، اس نے کہا کہ صرف ایمان ہو ایمان، ہاں کبیرہ گناہ کرنے والے اسے بھی معاف کر سکتا ہے، جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوا، عمل کوئی نہیں ہے، عقیدہ توحید یہ تو لازمی ہے، عمل نہیں، عمل میں بڑا ہی سست تھا، اللہ نے کہا اس کے اعمال دیکھیں، اعمال دیکھتے دیکھتے اللہ کو تو سب معلوم ہے، اللہ گواہی دلوانا چاہتا ہے، فرشتوں کو گواہ بنا کر یہ انسانوں کی تعظیم، عظمت، کردار کو بلند کرنا چاہتا ہے، کہا اس کا عمل دیکھیے، یا اللہ ایک عمل ملا ہے، یہ دنیا میں قرض کوئی لے کر آتا، اس سے لے جاتا، مہلت مانگتا، مہلت دیتا، کوئی غریب ہوتا تو معاف کر دیتا، اللہ نے کہا یہ دنیا میں میرے بندوں کو معاف کرتا رہا، آج میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، وہ معاف کرنے پہ آئے تو ایک عمل سے معاف کر دے، وہ معاف کرنے پہ آئے تو ایک عمل، کتے کو پانی پلایا تو معاف ہو گیا، راستے سے تکلیف دہ چیز اٹھائی، ہٹائی، اللہ نے اس کا فشکر اللہ لہو، اللہ نے اس کی قدر کی شکریہ ادا کیا، معاف کر دیا، وہ معاف کرنے پہ آئے، 100 قاتل 99 قتل کیے، 100ویں کے پاس گیا، وہ ہم جیسا ہی تھا مولوی، اس نے کہا اللہ نے تجھے معاف نہیں کرنا، تو 99 بندوں کا قاتل ہے، تجھے تو معاف ہی نہیں کرنا، اس نے ایسا جملہ کہا، اس نے کہا اچھا چلو 99 تو اپنی سائٹ پر، تیرا بھی کام صاف کر دوں، 100واں بھی قتل ہو گیا، ایک اور کے پاس گیا، اس نے کہا نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ فإن اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، وہ تو سارے گناہ معاف کرنے والا ہے، اس نے امید دلائی، لیکن کہا کہ بستی چھوڑ، بندے اچھے نہیں ہیں تیرے ساتھ، کہ تو گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، بس ہجرت کر لے،
نیک لوگوں کی بستی میں چلا جا، معافیاں مانگتا چلا جا، اللہ تجھے معاف کرے گا۔ ابھی سفر جاری تھا، تجویز اچھی تھی، امید والی، پانی کا گلاس پانی سے ہی لبریز ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے آدھا خالی ہے، کوئی کہتا ہے آدھا تو بھرا ہے، رویوں میں فرق ہوتا ہے، جملوں میں فرق ہوتا ہے، کچھ امید دلاتے ہیں، کچھ حالات سے ڈرا کر مایوسیاں پلاتے ہیں، یہ مایوسی پلانے والا اور یہ اگلا بندہ امید دلانے والا دیر اس نے بھی نہیں کی، فوراً مائیگریشن کر گیا، راستے میں موت آئی، وہ اللہ ہے، معاف کرنے پہ آئے تو ایک اچھی نیت دے کر 100 قتل معاف کر دیے، جنت میں داخل کر دیا۔ وہ معاف کرنے پہ آئے ہیں، یہ اختیار میرے اور آپ کے پاس بالکل نہیں ہے، تو ہمیں ایسے تمام جملوں کی اصلاح کرنی چاہیے کہ جس میں ہم کسی کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ فلاں بندے کو اللہ نے ہدایت نہیں دینی، اس کے دل پہ تو تالے لگے ہیں، مہریں لگی ہیں، فلاں بندہ تو اسے تو اللہ نے معاف ہی نہیں کرنا۔ کلمہ پڑھنے والے جو مسلمان ہیں، ہاں ہمارے لیے کیا ہے، ہم عمل کو پیار محبت اور اچھے طریقے سے اس کی اصلاح کریں، اس کو سمجھائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سب کا عمل، تعلق اور ایمان ہماری اپنی ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ مانگنا چاہیے۔ آخری بات، یہ جو اللہ نے کہا نا هو اعلم بمن اتقى، وہ سب سے زیادہ جانتا ہے کون تقوی والا ہے، اس میں ہمیں پیغام دیا کہ اپنے اپنے عمل سیدھے کرو، اپنے اپنے عمل صحیح کرو، لوگوں کو دعوت دو، پیار محبت سے نصیحت کرو، اور جب فتویٰ دینے لگو تو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو تم اللہ کے کتنے بڑے مجرم ہو۔ نمازیں دیکھ لینا، تعلق دیکھ لینا، رشتہ داریاں دیکھ لینا، اپنے پرسنل میں بیٹھ کر اللہ کی قسم ایمان و اعمال میں اپنے ضمیر سے بڑا جج کوئی نہیں ہے، تنہائی میں بیٹھ کر اس کو جج بنانا اور خود ہی اپنا فیصلہ کر لینا۔ تو اسی لیے ہمیں کہا کہ تم حسن خاتمہ کی رب سے دعائیں کیا کرو۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پہلی رکعت اہدنا الصراط المستقیم، دوسری رکعت اہدنا الصراط المستقیم، فجر سے عشاء تک کی نمازیں اہدنا الصراط المستقیم، نفلی نمازیں اہدنا الصراط المستقیم، عیدین جنازے کی نمازیں اہدنا الصراط المستقیم، بار بار اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ایمان والوں کا انعام یافتہ، گمراہوں سے ہمیں بچا دے۔ اگر ہم سیدھے راستے پہ نہ ہوتے تو نماز پڑھنے آتے، مطلب تو یہی ہے سیدھے راستے پہ تھے تو ہی نماز کے لیے آئے، پھر مانگ رہے ہیں سیدھا راستہ سیدھا راستہ، اس لیے اس کا مطلب یہ ہے یا اللہ سیدھا راستہ تو مل گیا ہے، لیکن اگر موت اس پر نہ آئی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یا اللہ بار بار کہتا ہوں سیدھا راستہ، مطلب یہ ہے انما الاعمال بالخواتیم، تیرے نبی نے فرمایا عملوں کا نتیجہ خاتمے پر ہے، یا اللہ خاتمہ اچھا کرنا، کہیں یہ نہ ہو آخری عمر میں میرا ایمان ضائع ہو جائے۔ کرنے والا جہاد ہے، جمع مردی سے لڑ رہا ہے، صحابہ نے کہا واہ کیا بات ہے دیکھو اس کو، کہا نہیں یہ جہنم میں جائے گا، جہنمی ہے۔ پیچھا کیا، ایک صحابی نے لڑتا 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 اینڈ پہ زخمی ہو کے گر پڑا، زخموں پر صبر کرنا چاہیے تھا، شہادت ملتی جنت میں جاتا، لیکن فی الفور اس نے ایک اپنے خنجر کو نکالا، سینے پہ رکھا، اونھے منہ اس پر گر پڑا، خودکشی کر کے مر گیا، حرام موت مر گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس یہ بندہ دوڑتا ہوا آیا، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، جو آپ نے کہا سچ ہوا، وہ اینڈ پر عمل کتنا اچھا تھا، خاتمہ اچھا نہیں ہوا، جہنم میں چلا گیا۔ اور اسی کے مقابلے میں صحیح مسلم کی حدیث ایک بندہ آیا، اللہ کے نبی اقاتل و اسلم، لڑنا چاہتا ہوں پھر اسلام قبول کروں گا، جنگ ہو رہی تھی، آپ نے کہا نہیں بھائی اسلم ثم قاتل، پہلے آپ اسلام قبول کریں بعد میں لڑائی کرنا، کیونکہ اسلام ہی نہیں تو تیری لڑائی کا فائدہ ہی نہیں۔
اس نے کہا کلمہ پڑھاؤ، کلمہ پڑھایا، مسلمان ہوا۔ نہ نماز کا موقع، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، ابھی جہاد ہو رہا ہے، میدان میں اترا، جہاد کیا، شہید ہو گیا۔ ساری زندگی کیسی، آخری ایک عمل کیسا؟ آپ نے کہا عامل قلیلا واجر کثیرا، عمل تو بڑا ہی تھوڑا کیا ہے مگر بہت بڑا اجر پا کے جنتوں کا وارث بن گیا، شہادت کا مقام پا گیا۔ کسی کو کیا پتا کہ اس کا خاتمہ کیسا ہوگا؟ ہر جمعے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، رب سے ڈرنا جیسے حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرتے وقت یاد رکھنا مسلمانوں کلمہ آپ کی زبان پہ جاری ہو۔ یہ اچھا خاتمہ۔ یوسف علیہ السلام میں دعا کے کرتے ہیں توفنی مسلمان، بادشاہت کے بعد والدین مل گئے، بھائی سجدہ ریز ہیں، یا اللہ نبی ہیں وقت کے لیکن موت آئے تو اسلام کی حالت میں دینا اور اچھے لوگوں سے ملا دینا۔ جنازہ ہم کسی کا پڑھنا چاہتے ہیں تو کیا دعائیں کرتے ہیں؟ اللہم لا تحرمنا اجرا ولا تفتنا بعدا، یا اللہ اجر سے محروم نہ کرنا، اس کے بعد ہمیں فتنے میں مبتلا نہ کرنا۔ یا اللہ من احییتہ منا فاحییتہ علی الاسلام، ہم جو جنازہ پڑھنے آئے ہیں ہم نے بھی مرنا ہے، جب تک زندگی ہے تو اسلام پر زندگی دینا۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، ہمیں بھی جب موت آئے، میرا بھی لوگ جب جنازہ پڑھ رہے ہوں، یا اللہ ایمان کی حالت میں موت دینا۔ قدم قدم پہ شریعت نے ہمیں یہ بتایا، فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنی تعریفیں نہ کیا کرو۔ اس میں ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ بھی مطلب آپ نے بتایا کہ تعریفیں نہ کیا کرو اپنی۔ ایک بندہ تعریف کر رہا تھا اپنے بھائی کی، آپ نے کہا تو اسے قتل کر رہا ہے، ابھی دل میں یہ ذرا پھولے نہ سمائے اور یہ کہہ بیٹھے کہ دیکھا نا میں کیا ہوں، اس کا عمل ادھر ہی برباد ہو جانا ہے، حالانکہ سب کچھ دینے والا تو اللہ ہے۔ غزوہ بدر ہو گیا، اللہ نے کہا تم نہیں لڑے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اللہ نے پھینکا تم نے نہیں پھینکا، تم نہیں لڑے اللہ لڑا ہے۔ یعنی اپنا ہر کام کر کے تعریفیں نہیں، جو ہوا یا اللہ تیری طرف سے، میں کیا ہوں۔ جب یہ عاجزی انسان میں پیدا ہو اچھا خاتمہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی پر فتویٰ نہ دیں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ وہ اللہ بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، قادر علی کل شیء قدیر ہے، وہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ جب تک ہم زندہ ہیں اصلاح کریں، دعوت دیں، کسی کو یہ نہ کہیں، نہ مذاق میں نہ ویسے کہ اسے اللہ نے معاف نہیں کرنا، یا اس کو اللہ نے ہدایت نہیں دینی، یا کسی کو یہودی کافر مشرک نہ کہے۔ یہ اتنا بڑا جملہ ہے، اگر وہ بندہ نہیں مشرک کافر، آپ کافر مشرک بن جائیں گے۔ اللہ اصلاح کی توفیق دے۔